لیٹس اسٹارٹ ود عرفان قادر صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آج ہم نے دیکھا جو سپریم کورٹ میں ہوا، فرینکلی یہ لائیو ٹیلی کاسٹ نے ایک چیز تو بتا دیا ہے ہمیں، ججز اور لائرز دونوں کے ذرا کیلیبر کا کافی اچھا اندازہ ہو گیا ہم پبلک کو. ہم لوگ تو پھر بھی عدالتوں میں جا کے دیکھتے تھے، لیکن مجھے اب یہ بتائیے کہ ایک پہلے لیگل پوائنٹ کلیئر کریں. یہ جو بحث چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اب اس کیس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ کیس شوٹ ڈاؤن بھی ہو جائے، اور جو عام بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سارا لا اس لیے لایا گیا تھا کہ ریٹروسپیکٹیولی اپیل کا حق دیا جائے، اور وہ تاحیات جو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، اب الیکشن ایکٹ جو امینڈ ہو گیا ہے اس کے تحت وہ اب الیکشن لڑ سکتے ہیں. ان کا 5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن جب آپ لینگویج دیکھتے ہیں الیکشن ایکٹ کی تو وہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہے. وہ لگ یہ رہا ہے کہ اب سے ہے کہ جو موجودہ لوگوں پہ اطلاق ہوگا موجودہ اور آئندہ کے لیے. دیکھیں، یہ جو الیکشن ایکٹ کا قانون ہے یہ ایک وضاحتی قانون ہے. پارلیمان نے قانون کی وضاحت کر دی ہے کہ لاجیکلی ریشنلی وہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اگر وہ ہو بھی تو 5 سال سے زیادہ وہ نہیں ہو سکتی. تو لہذا جو کلیریفیکیٹری لاز ہیں ان میں ریٹروسپیکٹیوٹی کا ذکر ہو یا نہ ہو، اس کا انتر ہو یا نہ ہو، کلیریفیکیشن از آلویز ود ریٹروسپیکٹیوٹی. تو لہذا یہ جو لیکن عرفان صاحب ایک سیکنڈ یہ کہتے ہیں پیراگراف ایف آف کلوز 1 آف آرٹیکل 62 اس میں سائلنٹ ہے، اس میں کوئی کلیریفیکیشن تو نہیں ہے. وہ تو لیکن سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی بھی ہے آئین کی کہ اس کا مطلب ہے تاحیات. تو یا تو آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی. مالک صاحب ایک ڈسٹنکشن کریں. انٹرپریٹیشن اینڈ وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن دو علیحدہ چیزیں ہیں. سپریم کورٹ وائلیٹڈ دا کانسٹیٹیوشن بائی لیجسلیٹنگ، بائی ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن، بائی سیئنگ کہ نااہلی جو ہے وہ تاحیات ہے. آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا، سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی، لہذا وہ انٹرپریٹیشن نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے ہمارے جو ججز ہیں، آج میں نے ان کے کویسچن سنے ہیں، ان کو انٹرپریٹیشن کا اور کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کا جو ڈفرنس ہے وہ کسی نے کلیئرٹی سے بتایا ہی نہیں ہے. ان کو بتانا تو چاہیے کلیئرٹی سے کہ بھئی انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے اور اس کی وائلیشن کیا ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی. تو جہاں آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر دیں، یو کی ناٹ سے کہ یو آر انٹرپریٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. اور جہاں کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوتی ہے وہاں پہ اگر پارلیمان اس کی کلیریفیکیشن دے دے تو پارلیمان کی جو کلیریفیکیشن ہے دیٹ از دا لاسٹ ورڈ، اینڈ دیٹ کلیریفیکیشن جو ہے وہ ہمیشہ ریٹروسپیکٹیوٹی سے ہوتی ہے. نہیں تو یہ جب اب میاں صاحب اگر آتے ہیں تو کیا پھر پہلے یہ کلیریفیکیشن کورٹ سے نہیں لینی ہوگی؟ یہ کورٹ ہی فیصلہ کرے گی نا کہ کیا اس کا اطلاق پہلے سے ہوگا کہ صرف آئندہ کے لیے ہوگا. یہ تو پھر کورٹ سے ہی فیصلہ ہوگا. نہیں، کورٹ نہیں فیصلہ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی آپ کے بہت سارے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ کلوز 2 آف آرٹیکل 175 میں لکھ دیا گیا ہے کہ کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے وہ اس حد تک ہے جو کہ اس کو پارلیمان نے دیا ہے اور جو اس کو کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے. تو اگر پارلیمان نے اس کو یہ کہہ دیا ہے کہ اب یہ 5 سال ہے تو پھر یہ 5 سال ہے، ختم ہو گئی بات. یہ کب سے ہے، پیریڈ کتنا ہے، ریٹروسپیکٹیولی ہے کہ نہیں ہے، کلیریفیکیٹری لا ہے، اس لیے یہ ریٹروسپیکٹیولی بالکل اپلائی کرے گا. یہ وہ لکھ رہے ہیں یہاں پہ جو لینگویج ہے، آخری میں اس کے آرٹیکل کی پڑھ دیتا ہوں لا کی. وہ کہتے ہیں شیل بی فار اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 5 years from the declaration by the court of law in that regard and such declaration be subject to the due process of law. اگر یہ ریٹروسپیکٹیو ہوتا تو یہ پھر اس پہ ضروری نہیں تھا اس پہ لکھا ہونا کہ یہ پہلے سے بھی اطلاق ہوگا. جیسے آپ نے دوسری چیزوں پہ جہاں جہاں پہلے سے اطلاق ہوا ہے قانون میں واضح طور پہ لکھا گیا کہ جیسے اپیل کی جب بات ہوئی، اسی اپیل کی بات ہوئی کہ جی اپیل کا حق دیا جائے 184(3) کے تحت، تو قانون میں لکھا گیا کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل، تمام وہ لوگ جن کے اگینسٹ 184(3) کے تحت فیصلہ ہوا ہوا ہے، ریگارڈلیس کب ہوا ہوا ہے، ان کو اپیل کا حق دیا گیا تھا، اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا تھا. اس میں ان بلٹ ہے ریٹروسپیکٹیوٹی، جہاں کہہ دیا گیا نا کہ ڈیکلیریشن بائی اے کورٹ. تو یہ جو ڈیکلیریشن ہے یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ پروسپیکٹیو ڈیکلیریشن ہے. یہ ڈیکلیریشن ہوا ہے جو ہو چکی ہے، اس کے بارے میں یہ قانون آیا تھا. لہذا ریٹروسپیکٹیوٹی جو ہے اس پہ ان بلٹ ہے. اچھا، یہ جب ویری کوئکلی دوسرا مجھے یہ بتائیں، یہ جو ججز کا آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ججز زیادہ بات کر رہے ہیں. لوئر تو بیچارہ بولتا ہے
تو وہ 5 ججز اس پہ آ جاتے ہیں اور پھر ہو جاتا ہے. تو 2 کویسچنز آج اٹھ رہے تھے. ایک تو یہی کہ ایڈمیسیبلٹی کا, اور سیکنڈ جو جسٹس عائشہ نے بھی شاید کامنٹ دیا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ یہ اپیل کے اوپر ساری بات ہو رہی ہے کہ اپیل بھی ہونی چاہیے سب کچھ. تو یہ فل کورٹ نے اگر فیصلہ کیا, جو بھی فیصلہ کیا, پھر اس کی اپیل کہاں پہ جائے گی ان کے فیصلے کے خلاف؟ یہ جو سوال ہے کہ فل کورٹ کی اپیل کہاں پہ جائے گی, وہ اپیل کس کی ہے, اس کے خلاف فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر اس کیس میں اگر وہ ایک پارلیمان کے لا کو اپ ہولڈ کر دیتے ہیں تو اس میں کسی کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ امپیکٹ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا. لہذا یہ ارریلیونٹ سوال ہے کہ یہ اپیل کس کے پاس جائے گی. جو چیز ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر رائٹ آف اپیل آپ نے لوگوں کو دیا ہی نہیں ہے تو فیئر ٹرائل کا پرنسپل کہاں پہ جائے گا؟ کیونکہ ایسا ٹرائل جس میں کہ کنٹینیوٹی آف اپیل شامل نہ ہو, وہ لیکن اس میں عرفان بھائی بات سنیں, اس میں بھی تو 2 پارٹیز تو کانفلکٹ ہے نا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پارلیمان کے پاس حق ہے اس طریقے سے قانون سازی کا, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. تو یہاں بھی تو دو ویوز ہیں. تو اگر جن کے خلاف فیصلہ جائے گا ان کا رائٹ آف اپیل کہاں گیا؟ یہ وہ لوگ یہ والا ویو دے رہے ہیں جو کہ اس ایک چیف جسٹس کے ساتھ تھے اس وقت. اس ایک چیف جسٹس نے جس نے کہ سارے پاکستان میں اپنی مرضی کے فیصلے کروائے, اپنی مرضی کے بینچز بنائے, جس پہ کہ سپریم کورٹ کے اندر سے آوازیں اٹھی. سپریم کورٹ کو کمزور کیا ہوا تھا ان چیف جسٹس نے, لہذا پارلیمان نے سپریم کورٹ کو. یہ تو آپ کی ججمنٹ ہے نا, ججمنٹ نہیں, میں پیورلی تھیوری کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں میرا سوال, دیکھیں 8 ممبر بینچ تھا. لیٹ می ریفریز مائی کوسچن. میں اپنے آپ کو کوٹ نہیں کر رہا چیف, لیٹ می نہیں, میں بالکل اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ 3 ممبرز کوئی فیصلہ ہونا چاہیے, ایک جج کی جو فیفڈم ہے ختم ہونی چاہیے چیف جسٹس کی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر 8 ممبر بینچ نے ایک فیصلہ کیا جس پہ بحث ہوتی تھی کہ جی 8 ممبر بینچ بھی ہینڈ پکڈ ان کا, تو اس لیے انہوں نے ایک فیصلہ لے لیا فارمر چیف جسٹس نے. لیکن اگر 8 ممبر بینچ تھا, بہتر نہیں تھا کہ کوئی 10 ممبر بینچ یا 11 ممبر بینچ بیٹھ کے اس کیس کو سنتا, تاکہ اس کے اگینسٹ جو بھی اپیل ہوتی وہ فل کورٹ سن لیتی؟ نہیں, بالکل بہتر نہیں تھا, کیونکہ اس صورت میں وہ 8 کے ساتھ 2 اگر اور ڈالتے تو چیف جسٹس نے جو بہت ساری اپوائنٹمنٹ کی تھی ان لوگوں کی جو کہ آؤٹ آف ٹرن تھی, ان کی میجورٹی ہو جانی تھی وہاں پہ. اگر ان کی میجورٹی ہو جاتی تو وہ کنٹروورشل ڈیسیژن ہوتا وہ. اب یہ فل کورٹ انہوں نے کیا اور یہ بالکل ٹھیک کیا, اس میں کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے فل کورٹ کرنے میں. سو دس از ون کیس یا رائٹ آف اپیل ڈینائی کر دے گی سپریم کورٹ؟ جی ہاں, اب یہ دیکھیں رائٹ آف اپیل اگر ڈینائی کرے گی تو پھر رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ڈینائی کرے گی. آرٹیکل 10A میں لکھا ہوا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل. آپ مجھے بتائیں مالک صاحب کہ اگر ایک دہشت گرد کو, اگر ایک ریپسٹ کو, اگر ایک مرڈرر کو, اگر ایک ڈیکوائٹ کو رائٹ آف ٹرائل بھی ہے, رائٹ آف اپیل بھی ہے, رائٹ آف ریٹ پٹیشن ان دی ہائی کورٹ بھی ہے, اس کو رائٹ ٹو فار لیو ٹو اپیل سپریم کورٹ میں بھی ہے, اس کو رائٹ آف ریویو سپریم کورٹ میں بھی ہے. تو اگر یہاں پہ ایک شخص کو سنا بھی نہیں گیا اور اس کے خلاف فیصلہ دے دیا گیا اور اس کو رائٹ آف اپیل سے بھی ڈپرائیو کر دیا, لیکن آپ ان کو بھی تو رائٹ آف اپیل سے ڈپرائیو کر رہے ہیں جو اس کیس میں آپ کے ویو پوائنٹ سے مخالف ہیں, ان کو بھی تو رائٹ آف اپیل سے آپ ڈینائی کر رہے ہیں. ان کو ڈپرائیو ہونا چاہیے, بالکل ڈپرائیو. یہ کیا بات ہے, یہ تو پھر یہ تو بادشاہت والی باتیں آ گئی نا. کورٹ میں کھڑا ہوں تو میرا یہ آرگومنٹ ہو, میں ججوں کو لکھاؤں آرگومنٹ, میں یہ آرگومنٹ لکھاؤں, میں ان کو کہوں ان کو اس لیے ڈپرائیو ہونا چاہیے کہ ان کا یہاں پہ ڈائریکٹلی کوئی رائٹ افیکٹ نہیں ہوا. انہوں نے ایک فار فیش کہا ہے کہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ افیکٹ ہوا ہے کہ پارلیمان نے ایک لا, پارلیمان نے کیا لا بنایا, امپاور کیا ہے سپریم کورٹ کو. اگر پارلیمان سپریم کورٹ کو امپاور کرتی ہے تو مالک صاحب کا رائٹ انفرنج ہوتا ہے. وہ آج بھی یہی بات ہو رہی تھی وہاں پہ, آج بھی وہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ ڈیفینیٹلی سی جے والے ویو پوائنٹ کے ہیں, لیکن انہوں نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ واٹ واکس تھرو دا ڈور. آج یہ لا ہے, کل دوسرا بھی کوئی لا آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ بات تو فیوچر کی ہے کہ آج اگر صحیح قانون ہے, کل اگر اسی طرح ایک بڑا ٹیلرڈ قانون بن گیا تو پھر کیا ہوگا, برا قانون بنے گا. تو مالک صاحب اس سارے لا میں ہوا کیا ہے, کس کا نقصان ہو گیا, کیا ہو گیا اس قانون کو بنا کے؟